الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وصدق حضور سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل جنت آپ کی والدہ محترمہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ نے والدہ سے کہا کہ والدہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج مغرب کی نماز آقا علیہ السلام کے پیچھے اور پڑھنے کے بعد میں آقا کی بارگاہ میں عرض کروں آپ کی قرآن بخشش کے لیے فریاد کروں اور عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ میری اور میری والدہ کی بخشش ہو جائے. یہ دعا کرنے کے لیے میں مغرب کی نماز آقا کی ابتدا میں ادا کروں. تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اجازت دی. حضور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں آئے, نماز ایک پڑھنے کے لیے آئے تھے مغرب کی. مغرب کی نماز میں جب حاضر ہوئے تو مقصد بھولے کہ میں آیا کیوں تھا, میری وجہ کیا تھی, اسی لیے میں بارگاہ میں آیا تھا. وہ ذہن سے نکل گیا ان کے. مغرب کی نماز ہو گئی, گفتگو ہوتے رہی, عشاء ہو گئی. عشاء کے بعد آقا علیہ السلام اٹھ گئے, اٹھ کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے, آقا علیہ السلام آگے آگے, سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے. آقا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, آگے دیکھتے ہوئے فرمایا اہذا حذیفہ, کیا حذیفہ تم میرے پیچھے آ رہے ہو, تم حذیفہ ہی ہو. اور پھر فرمایا غفر اللہ لک و امک, اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرمائے, تیری والدہ کی مغفرت فرمائے. اور پھر کہا حذیفہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو فرشتہ اس سے قبل کبھی میرے پاس نہیں آیا. وہ آسمان دنیا میں رہتا ہے, کبھی میری بارگاہ میں وہ آج تک نہیں آیا, آج وہ آیا ہے. اور آ کر اس نے مجھ سے بات کی ہے بڑی خوبصورت. اس نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ آپ کی دختر نیک اختر حضور سیدہ کائنات سیدہ نساء اہل جنہ ہوں گی, یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور میں خبر دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے دونوں نواسے سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین, سیدہ شباب اہل جنہ, یہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہوں. آقا نے فرمایا حذیفہ وہ فرشتہ ابھی آیا میرے پاس, اس نے مجھے خبر دی اور مجھے بتایا. دوستوں اس حدیث سے بے شمار نکات علماء کرام نے بیان کیے, فیض و برکات بیان کیے. میں صرف دو نکتے بیان کرنا چاہوں گا اس حدیث مبارکہ. پہلی بات یہ کہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قرب میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے جلب میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہوتا ہے, تجلیات الہیہ میں ہوتا ہے. وہ کون سی طلب تھی, وہ کون سی حسرت تھی جو فرشتے کو ان تجلیات زمین پر لے آئی. لوگ تو زمین سے آسمان پر جانے کی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملے, اور فرشتہ قرب الہی چھوڑ کر قرب ذات ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو رہا ہے. کوئی طلب ایسی موجود تھی, کوئی ایسی خواہش موجود تھی, کوئی دل کے اندر ایسی حسرت موجود تھی. یہ حسرت فرشتے کو آسمان سے زمین پر لے کر آ گئی اور آقا کی صحبت میں لے کر آ گئی, دیدار مصطفیٰ کے لے کر آ گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو قرب اس بارگاہ سے ملتا ہے, جو معرفت الہیہ اس بارگاہ سے ملتی ہے, اس کو تو حاصل کرنے کے لیے فرشتے کی طرفتے ہیں. وہ آسمان پر موجود رہتے ہیں, قرب الہیہ میں موجود رہتے ہیں, مگر جو دیدار کی لذت اس بارگاہ میں ہے وہ دیدار کی لذت وہاں حاصل نہیں ہوتی, وہ اس بارگاہ میں آتی. دوسری خاص بات کہ جب بندہ کسی سے ملنے کے لیے آتا ہے, کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو کچھ تحفہ لے کے جاتا ہے. دل میں خیال ہوتا ہے تو تحفہ لے کے جاؤں, پہلی ملاقات ہے, پہلی بار کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے تو کوئی تحفہ لے کے جاؤں. وہ کون سی بات ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو نگاہ مصطفیٰ کو مزید آپ پر مہربان کر دے گی, جو لبان اقدس پر تبسم لے کر آ جائے گی, جو قلب اطہر کو مزید شاداں و فرحان کر دے گی, خوشی سے آئے گی. فرشتہ بھی وہ تحفہ لے کر آقا کی بارگاہ میں آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سیدہ نساء العالمین ہے, سیدہ نساء الجنہ ہے. تو معلوم ہے ہوا دوستوں, فرشتوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اس بارگاہ کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے اس کا تعلق اس بارگاہ سے قائم ہوتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے, اس کے دل کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ وہ ذات بابرکات, ذات نساء ماں علیہ السلام اس پر مہربان ہو جائے, اس پر کرم فرما ہو جائے, تو اسے بھی معلوم ہے کہ اس بارگاہ کے توسل, اس بارگاہ کا وسیلہ لے کر جاؤں گا تو میں اس نگاہ کو متوجہ کر لوں گا, اس نگاہ کو خود پر مہربان کر لوں گا. تو فرشتہ بھی وہ تحفہ لے کر آئے. تو دوستو ہماری بھی یہی نیت ہے,
آج کی محفل، آج کی یہ جو بابرکت ہم لوگوں نے سجائی ہے، جو اہتمام کیا ہے، محض نیت یہ ہے کہ اس بارگاہ کے فیض سے ذات ماں علیہ السلام کی نگاہ کرم حاصل ہو جائے، اسی لیے ساری مجلس منعقد کی دو۔ خاص بات یہ کہنا چاہوں گا، یہ دو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، آپ کے سامنے ایک شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کوثر کے بے پناہ معنی، بے شمار معنی لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن میں صرف دو معنی بیان کروں گا۔ پہلا معنی تو یہ بیان کروں گا، یہ آیت نازل ہوئی، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کو سلام کا تعین کر دیا کہ آپ کے دعا کے نصری کو امید نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ آپ ابتر ہیں۔ جب یہ بات کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معبود ہم نے تو کوثر عطا کر دیا آپ کو، ہمیں تو آپ کو کوثر دی ہوئی ہے، آپ ان بدبختوں کی باتوں سے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو دوستوں کوثر سے مراد حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس لیے کہ ساری کی ساری آل مصطفیٰ، آل اطہار اور آل ابا آقا اسلام کے رسم عالیہ حضور سیدہ کائنات چلا۔ دنیا کا ہر نسب، ہر ایک شخص کا نسب اس کے بیٹوں سے چلتا ہے، مگر تاجدار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نسب تا قیامت حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہا ہے۔ تو یہ کوثر سے مراد حضور سیدہ کائنات بنتی ہے کہ آپ کے صدقہ وسیلہ سے آپ کے اطہار چل رہی ہے۔ دوسری خاص بات بیان کرو دوستو، کہتے یہ ہیں کہ کوثر سے مراد یہ ہے کہ خیر کثیر عطا کر، خیر کثیر، تو خیر کثیر کہتے ہیں کہ ایسی بھلائی جو نسلوں تک طویل ہو جائے، ایسی بھلائی جو کئی لوگوں عطا ہو جائے، ایسی بھلائی کہ خلق اعظم اس سے فیضیاب ہو سکے، خلق اعظم اس سے فیضیاب ہو سکے، ایسی بھلائی عطا کی جائے، اسے خیر کثیر کہتے ہیں۔ تو دوستو جو بھلائی اس خاندان سے عطا ہوئی ہے وہ کہاں کسی سے عطا ہوئی ہے؟ اتنا فیضان اس خاندان سے عطا ہوا ہے، چاہے وہ فیضان ولایت ہو، چاہے وہ فیضان معرفت ہو، چاہے وہ فیضان ہو۔ بلکہ سب سے بڑی بات کہتا ہوں کہ سید امام حسین کی قربانی کے صدقے میں آج اسلام مسیح حالت میں موجود ہے، تو اس گھر کا فیضان ہے، اس گھر کی عطا ہے، حضور سیدہ کائنات سیدہ مسالہ کا فیضان ہے کہ حضور سید امام حسین کے صدقے میں آج اسلام اپنی اس حالت میں اسلام یہاں موجود ہے۔ اور دوسری بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ اگر آج شباہت مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ اور شباہت مصطفیٰ اگر آج لوگوں نے ہر ذریعے سے کوشش کی، لیکن میرا ماننا اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو فیضان مصطفیٰ اس بارگاہ سے ملتا ہے ایسا کہیں اور سے نہیں ملتا۔ حضرت سید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کر دیا کہ یا ابو سید ابو الخیر یہ فیضان کہاں سے پایا، اس قدر آپ کے کرم و تجلیات کہاں سے حاصل ہوئی؟ فرمایا جو پایا آل اطہار سے پایا، جو پایا آل رسول سے پایا، جو حاصل کیا آل رسول حاصل کیا، مجھے کوئی اور دروازہ معلوم نہیں۔ تو دوستو اگر دن کے اندر آل اطہار کی محبت فروزہ ہو جائے، فضوں تر ہو جائے، تو دونوں جہاں کی نعمت کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ بلاخر یہ دعا کہ ہمارا آنا، اس محفل میں شریک ہونا، درود و سلام پڑھنا اور ہمارے تمام جو پیش کرنا ان کی بارگاہ میں قبول ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ عزیزم کو ہم نے موقع دیا بیان کا، خوبصورت بیان کیا، اس وجہ سے کہ علماء کی محفل میں پڑھنا آئے۔ اور میں نے ایک تقریر دار قاضی صاحب کی سنی، پیر پیرم شاہ حضری اس میں موجود تھے، جب نماز پڑھ کے خطاب سننے کے جانے لگے انہوں نے فرمایا کہ چلے طاہر قاری صاحب کا خطاب سنیں۔ تو طاہر قاری صاحب نے ان کو جواب دیا حضور خطاب نہیں، میرا سبق سن لیا۔ تو ہم نے سبق سنایا، امید ہے اصلاح ہو جائے۔ نمبر 2 گزارش یہ کروں کہ آج کی محفل سلسلے میں جو کچھ عزیز نے بیان کیا، حقیقتاً واقعتاً بات یہی ہے کہ مجھے خصوصی طور پر میرے سلسلے میری آل کو حضور اسلام کی ذات سے اقدس سے جو فیض ملا، جو مل رہا ہے، وہ آل اطہار کا صدقہ ہے۔ اس کے مبشرات میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ عطا رکھے اور مزید کر نوازے۔